ہیں, ہمارے ہاں اتحاد نہیں ہے. OIC, عرب لیگز, یہ کہاں ہیں سب کی سب اس وقت؟ یعنی کیوں جنرل اسمبلی میں جا کے ہم اس قسم کے جو اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں نہیں ڈکلیئر کر سکتے, جہاں پہ یہ ہمارے فورن آفس کے ترجمان تو آج کہا ہے نا جی کہ ہم UN کے لیول کے اوپر اس کو اٹھائیں گے. جی ضرور کرنا چاہیے, اور لیکن ایک انڈیویجول ملک کی حیثیت سے کریں گے نا جی, اس کو مسلمان پلیٹ فارم سے تو نہیں, اجتماعی طور پر مسلمانوں کا اس کو لے کے جانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ پولیٹیکل لیول, سوسائٹل لیول کے اوپر اور اس کو باقی لیول کے اوپر نہیں ہینڈل کریں گے, اور سر نیچے پھینک کے کام کرنے کی ضرورت ہے, جذبات سے ہٹ کے یہ جاننا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں جانا کہاں ہے, اس وقت تک جب تک کہ ہم ان کا مقابلہ اس طرح نہیں کر پائیں گے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے. جی زید صاحب, دیکھیے بات سنیے, عزت اور غیرت کو منوانے کے لیے ظاہری طور پر دنیا میں بڑے بڑے طاقت اور وسائل کی ضرورت نہیں ہے. جتنے ہم مغرب پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ بھی ہم پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہم آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. نہیں لیکن طاقت پہ کیسے ڈیپینڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں نا, انڈیا نے جب نیوکلیر پاور حاصل کر لیا تھا 70s میں, تو پاکستان نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ آپ کو اپنی ڈیٹرنس کے لیے ضروری ہے. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو, ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. مطلب آپ گھوڑوں کے اوپر جا کے 52B بامبرز کا مقابلہ تو میرے دوست, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم پر یہ مثال لاگو نہیں ہوتی. ہم اس وقت مسلم دنیا میں سب سے طاقتور ترین مسلمان ملک ہیں. وی آر نیوکلیر پاور, اور نیوکلیر پاور آپ اس لیے طاقت کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نیوکلیر پاور ہے. ہم بات کر رہے ہیں, ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں, ہم آپ کو ان ملکوں کی مثال دے رہے ہیں جو نیوکلیر ویپن سٹیٹ نہیں ہیں. ویتنام کی بات کی جائے, جو کہ امریکہ سے اتنے سال جنگ کرنے کے بعد جب ان میں امن معاہدہ ہوتا ہے, تو امریکی جب ویتنام کا سفیر پہنچتا ہے امریکہ, تو اس کو ایئرپورٹ پر وہ اتنا بے عزت کرتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نشانات لیتے ہیں, اس کی تصویریں کھینچتے ہیں, بالکل جس طرح کوئی کرمنل پہنچ رہا ہے. ویتنام کا سفیر نے خاموشی سے بے عزتی برداشت کر لیا, لیکن پیغام بھیج دیا پیچھے سائیگون میں, ہوچی من سٹی میں, کہ جب امریکن سفیر آئے گا اس کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کرنا. اس کے ساتھ 100 گنا زیادہ کیا انہوں نے. ویتنام کتنا بڑا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں, لیکن اس کے بعد سے لے کر آج تک کسی ویتنامی کو امریکہ میں ذلیل نہیں کیا گیا. ترکی نیوکلیر پاور نہیں ہے, اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے دفاعی تعلقات اور معاہدے ملٹری ایکسرسائز کرتے ہیں, لیکن جب ڈیووس کی سمٹ پر گئے تو انہوں نے جو فلسطین میں جو کچھ کیا تھا, ترکی کے وزیر اعظم صدر نے ان کو جو ذلت سے ان کو ذلیل کیا اسرائیلیوں کو, اور اٹھ کے باہر آ گئے. کیا فرق پڑ گیا ترکی کو؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل بھیک مانگتا ہوا واپس ان کے پاس آیا معافیاں مانگتے ہوئے. عزت, غیرت, آنر اور کریج جب یہ آپ دکھاتے ہیں, اور ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم نہ دکھائیں. وی آر این اسلامک مسلم نیوکلیر پاور, اینڈ بائی ڈیفالٹ ہم امت مسلمہ کی قیادت ہمارے پاس ہے. باقی سب ہمارے چھوٹے بچے, ہمیں یہ توقع نہیں کرنی ہے کہ OIC کیا کرے گی. ہم نے یہ سٹیٹس 1980s میں اچیو کر لیا تھا کہ جب ہم نیوکلیر ویپن سٹیٹ بھی نہیں تھے, کہ جب کیسابلانکا میں مسلمان OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی, جہاں پہ ایران عراق جنگ چل رہی تھی, مصر کو باہر نکال دیا تھا, اس وقت بھی سارے بڑے بڑے مسائل پاکستان حل کر رہا تھا. حتیٰ کہ جب یونائٹڈ نیشنز میں مسلم دنیا کی نمائندگی کی بات آئی تو پاکستان گیا نمائندگی کرنے کے لیے. تو ہم اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. ہمارے حکمران اس وقت اتنے بے شرم ہیں کہ وہ ایکنالج ہی نہیں کر سکتے اس بات کو کہ امت مسلمہ کی قیادت کا تاج پاکستان میں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ نہ ویژن ہے, نکاح بلند ہے, نہ سخن دل نواز ہے, جہاں پر سوز ہے, NRO کے مقدمات نپٹانے سے فرصت ملے تو ہائر ویلیوز اور رومانٹسزم کی بات کریں گے لوگ. دا پوائنٹ از کہ اس وقت پاکستان, امریکہ, فیس بک کو بند کرنا کیا ایشو ہے؟ آپ نیٹو کی سپلائیز جاتی ہے 3 دن کے لیے, آپ نیٹو کی سپلائیز بند کر دیں, دیکھیں کیا اشر ہوتا ہے ان کے ساتھ. گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس کہتے ہوئے کہ جو آپ کہتے ہیں ہم کریں گے. یہ تو آئیڈیلزم ہے نا, پریگمیٹزم تو یہ اٹ از پریگمیٹزم. دے آر ڈیپینڈنٹ آن اس, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. دیکھیے ہم تو اپنی طاقت کو کیش بھی نہیں کرا سکتے. جی بات کو تھوڑا ہیومن رائٹس کی, جب ہم انسانی حقوق کے وہ علم بردار ہے یورپ سارا, لیکن جب دوسروں پہ بات آتی ہے تو ان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. جی اس کو ریئلائزیشن آپ کیسے کروائیں گے؟ انسانی حقوق کی تصویر اگر دیکھنا چاہیں تو بگرامی اور بیس پہ دیکھیں, ابو غریب جیل میں دیکھیں, گوئنٹینامو میں دیکھیں, وہ تو ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے وہ انسانی حقوق کے پاسدار ہیں, کن کو وہ انسانی حقوق دیتے ہیں. مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ قوت علم و فن کا نام ہے, ٹیکنالوجی کا نام ہے. معذرت کے ساتھ ایک شارٹ بریک اگر کوئکلی لے رہے ہیں ناظرین, بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروفیسر, میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس بات سے اتفاق ہے کہ قوت علم و فن کا نام ہے اور ٹیکنالوجی کا نام ہے, لیکن اس راستے میں رکاوٹ کون ہے؟ 18ویں ترمیم کی روح سے تعلیم کو بنیادی حق قرار دیا گیا ہے. پرنسپلز آف پالیسی کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر, کہ سیکنڈری لیول تک فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن یہ اسٹیٹ ریسپانسبلٹی ہے. لیکن اس وقت ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے ذریعے سے کاغذ اور قلم پہ بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, پرائیویٹ اداروں پہ بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, اور وہ عوام کو پے کرنا پڑے گا. یہ خود تو وہ تعلیم دے نہیں سکتے. آپ نیوکلیئر ویپن کی بات کر رہے ہیں, نیوکلیئر ڈیٹرنس کی بات کر رہے ہیں,
جس نے ملک کو نیوکلیئر ڈیٹرنس سے آراستہ کیا، اس کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے، اور جو حشر پرویز مشرف کے دور میں تھا وہی آج بھی جاری ہے۔ ٹیکنالوجی کی بات آپ کر رہے ہیں، اور ٹیکنالوجی کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران ہی رکاوٹ ہیں۔ تعلیم کے لیے انہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ 4% GDP یہ ان کا بجٹ ہوگا تعلیم کا، 2% بمشکل 2% ایلوکیٹ ہوتا ہے، ریلیز جو ہے اس سے کم ہو جاتا ہے، یوٹیلائزیشن میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی یوٹیلائزیشن تعلیم کے اندر نہیں ہے۔ علم و فن اور ٹیکنالوجی کے راستے میں رکاوٹ مسلمان تو نہیں ہے، علم و فن اور ٹیکنالوجی کے راستے میں رکاوٹ مسلمان حکمران ہے، اور وہ بات بالکل درست ہے۔ ویتنام اگر وہ کر سکتے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ہمارے حکمران تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ڈالر ملیں گے، ڈرون حملوں کے لیے بھی سب کچھ وہاں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں، اور اپنے عوام کے خون کی ایک قیمت وصول کر رہے ہیں، اور نیٹو کی سپلائی لائن وہ اگر روکیں گے تو شاید ان کا عقیدہ تو یہ کہ زندہ بھی پھر شاید نہ رہ سکے۔ لاز جو ہیں شہزاد صاحب، ہر ملک کے اندر لا ہوتے ہیں، پریس کوئی بھی پریس ہے یا IT کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا شعبہ ہے، اس کے اوپر رولز اینڈ ریگولیشن ساری دنیا کے اندر، اور جن ممالک نے اس کو انیشیٹ کیا، یورپ نے یا امریکہ نے، انہوں نے تو زیادہ واضح طور پہ قوانین جو ہے وہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے قوانین نہیں ہیں ان ممالک کے اندر کہ فیس بک جیسے اگر کوئی کسی اس نے ویب سائٹ نے اس طرح کا کوئی حرکت کی ہے تو اس کو وہ قانون کے دائرے کے اندر لائیں، کیونکہ ابھی تک جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا ہے وہاں سے کوئی کنڈمنیشن ابھی تک نہیں آئی۔ بالکل یورپ کے ممالک سے کوئی کنڈمنیشن نہیں آئے، سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر جو سویڈش ایمبیسی ہے، آپ نے اس کو اس لیے بند کر دیا کہ اس کے اوپر آ کے نہ کر دیں۔ دیکھیں، اس کے اندر میں 3 آپ کو مختلف مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی بلاگ جب کوئی یہ انٹرنیٹ پہ رن کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ جو بلاگ رن کرنے والا ہے وہ بھی ایک قید لگا دیتا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی گفتگو ہوگی اور اس قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، یعنی بلاگ رن کرنے والا ایک عام آدمی بھی اپنے قوانین بناتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ فیس بک کے اندر یہ قوانین موجود نہیں ہے، جیسا انہوں نے کہا زید صاحب نے کہ جب وہ ہولوکاسٹ کی بات کی جاتی ہے تو اس کو 15 منٹ کے اندر اس صفحے کو ختم کر دیا جاتا ہے، تو یعنی یہ قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں، اس کو فیڈ کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، بڑی دیکھیں اس دفعہ یہ ڈبل سٹینڈرڈ بیسیکلی یہ دوہرا معیار ہے امریکہ کا، باہر کے ممالک کا، یورپینز کا، ان کے گورنمنٹس کا، کہ ایک جو مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے قوانین مختلف ہیں، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے لیے قوانین۔ دوسرا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پچھلے بار جب یہ مسئلہ ہوا تو ڈینمارک کے اندر جب یہ کارٹونز کا مسئلہ اٹھا تو اس وقت ظاہر ہے کہ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کے جذبات مشتعل ہوئے اور ایک ایسا ریاکشن گیا جس کے اوپر کہ ڈینمارک کو ڈیفینڈ کرنا پڑا۔ انہوں نے ڈیفینڈ اپنے طور پہ ہی اس کو کیا، لیکن ایک میسج ضرور گیا کہ دنیا بھر کے مسلمان اس قسم کی کسی حرکت کو آئندہ برداشت نہیں کریں گے۔ ابھی تو ایسا نہیں، ایسا دیکھیں یہ تو ابھی ہو رہا ہے نا، اس وقت چیز پاکستان میں ہی زیادہ دکھائی دے رہا ہے، باقی ممالک میں تو ابھی اس مرتبہ انہوں نے کیا کھیل کھیلا، کسی ملک کو سورس نہیں کیا اس چیز کے لیے، انہوں نے فیس بک کو جو کہ گلوبل پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کس لیول سے، کس ملک سے، کس شخص نے اس چیز کو چھیڑا، یہ گند کہاں سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کو انیشیٹ کسی ملک کا کوئی باشندہ ہی کرے گا نا، اوریجنیٹ تو کہیں سے ہوتا ہے، کہیں سے۔ دس از واٹ آئی ایم سیئنگ۔ دیکھیں وہ یعنی ویسے ہی تو نہیں ہو سکتا کہ جس کی آپ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے، لیکن دیکھیں وہ جو دو بچے جنہوں نے فیس بک بنائی وہ غالباً فیس بک کو بیچ کے یا ختم کر کے اب کہیں اور جا کے بس رہے ہیں، اور انہوں نے یہ فیس بک کسی اور کنسورشیم کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا جو گلوبل لیول ہے، کیا گلوبل پلیٹ فارمز کو، لیولز کو اس طریقے سے ملکوں کے اور مذہبوں کے مذاہب کے خلاف استعمال کیا جائے گا؟ اس کے بارے میں ایک گلوبل لیول کے اوپر، ورلڈ لیول کے اوپر، یو این لیول کے اوپر ایک ایسا سین فرانسسکو کی بات کی جا رہی ہے، سین فرانسسکو میں، ٹھیک ہے، جی ہاں، اچھا، ہارورڈ کے یہ اسٹوڈنٹ تھے، یہ دونوں لڑکے مجد بنانے والے۔ جی ہاں۔ تیسری جو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ریسنٹلی چائنا کے اندر گوگل کے اوپر بین لگا، یعنی گوگل اس وقت ایسا ایک وہ ہے ویب سائٹ، گلوبل ویب سائٹ، جس کے اوپر دنیا کی تمام اس وقت کاروبار بھی چل رہے ہیں اور باقی معاملات چل رہے ہیں۔ کچھ ایسے عوامل تھے اس کے اندر، اس ویب سائٹ پہ آئے جو کہ چین کے مرضی کے خلاف تھے، چین نے گوگل کو بین کر دیا، یعنی صرف چائنیز گوگل کی پرمیشن تھی، یہ جو انٹرنیشنل گوگل تھا اس کی بھی ایکسیس ہی بند کر دی گئی، اسی طریقے سے تقریباً جس طریقے سے آج فیس بک اور یوٹیوب کو بند کر دیا گیا۔ یعنی ملکوں کے پاس اپنے دفاع کے لیے اس قسم کے وسائل ہوتے ہیں، یہ تو کیا گیا، لیکن وہی سوال آ جاتا ہے، لیکن وہ جو لانگ ٹرم کہہ رہے تھے کہ یہ تو
آپ نے مطلب 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا, لانگ ٹرم میں اس کے بعد کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم میں آپ نے اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے, یہی ایشو ہے نا, یہی سوال ہے. اب اس کے اندر شارٹ ٹرم بھی ہوگا, مڈ